أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 118، 119 اور 120 تلاوت کی گئی ہے، جو 12ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ پہلی امتوں میں، پہلی قوموں میں ایسے لوگ ہوتے جو بھلائی کا کچھ حصہ ان کے ساتھ لگا ہوتا اور فساد سے لوگوں کو روکتے زمین میں۔ ہاں، مگر جن لوگوں کو ہم نے بچایا تباہی سے، برباد کرنے سے، یعنی نبیوں کو، ان کے ساتھیوں کو، وہ کچھ لوگ بچے تھے، اور لیکن اکثر لوگوں نے ان لوگوں کی ہی پیروی کی جو ظالم تھے اور مجرم تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ ایسی قوم کو تباہ کر دے جو اصلاح والے ہوں، اچھے ہوں، نیک ہوں، بلکہ ان کو ہی برباد اور تباہ کیا جاتا ہے جو کفر پر اور مخالفت حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی قوم ہوتی، سارے ایمان والے ہوتے۔ جیسے فرشتے ہیں، ان میں اختیاری نہیں ہے ان کو کہ وہ کوئی اور کام کر سکیں جو رب کی مرضی کا نہ ہو، ایسے انسانوں کو بھی کر دیتا، لیکن یہ مشیت نہیں ہے۔ چاہتا تو یہ ہے پروردگار کے سب ایمان والے ہوں، حکم سب کو ہے ایمان لاؤ اور اعمال صالح کرو، لیکن مشیت ایزدی یہ نہیں ہے۔ لا یزالون مختلفین، اور یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، کوئی کسی مذہب پر، کوئی کسی دین پر چلتا اور چلتا رہے گا۔ الا من رحم ربک، ہاں جس پر تمہارا رب رحم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، وہ اختلافات سے بچ کے حق پر چلے گا اور حق کو مانے گا، حق کے ساتھ رہے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ان لوگوں کو سب کو اسی لیے پیدا کیا ہے، جن پر رحم کیا جانا ہے وہ حق کے ساتھ رہیں گے، حق ان کے ساتھ رہے گا، اور اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں گے، ان کا انجام ان کے اختلافات کے مطابق ہوگا۔ تمت کلمۃ ربک، پھر آپ کے پروردگار کی بات طے ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے، فیصلہ شدہ ہے۔ کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم جہنم کو بھریں گے جنوں اور انسانوں سے، سب کو ملا کر، جن اور انسان جو ایمان نہ لائیں گے، نیکوکار نہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنات کے بارے میں آتا ہے کہ جو جن نافرمان اور کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ایمان والے، اعمال صالح والے جنات جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں صرف انسان جائیں گے، مومن۔ جنات جو ایمان والے ہیں ان کا حساب و کتاب ٹھیک ہو جائے گا، ان کو مٹی کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ قُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے محبوب یہ سب نبیوں کے واقعات جو ہیں، ان کی خبریں آپ کو ہم سناتے ہیں نا، اس لیے ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کا دل سکون میں ہو، ثابت قدم رہیں آپ، کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضور کو بہت پریشان کیا جا رہا تھا، کفار بہت تنگ کرتے تھے ایمان والوں کو بھی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔
تو خالق کائنات نے ان آیات بینات میں پہلے نبیوں کے واقعات سنا کر یہ بتا دیا کہ پہلے نبیوں کو بڑا تنگ کیا جاتا رہا ہے، بڑی مخالفتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ سب کے ساتھ ثابت قدم رہے، آپ بھی ثابت قدم رہیں۔ یہ حوصلہ افزائی کے لیے یہ سنایا گیا ہے۔ جاءک فی ھذا الحق، تو یہ جو صورت نازل ہوئی ہے اس میں آیتیں آئی ہیں کہ حق آپ کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ آپ کو اور زیادہ دل کا سکون ملے اور دل آپ کا اور زیادہ ٹھہراؤ میں آئے۔ موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، اور یہ جو کلمات ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ صورت ہے، اس میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے نصیحت اور پند ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم کس طرح پہلی امتوں کے واقعات سن کر ہم نے چلنا ہے۔ اس طرح یہ نصیحت اور مومنوں کے لیے ہے اور آپ کے دل کے سکون کے لیے ہے یہ آیات و بینات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔